حاضرین جمعہ، محترم سامعین، پردہ نشی خواتین، پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلو پہل اس ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس ایک وحدہ لا شریک لہ کی تعریف کہ جس نے زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم اس سے مختلف قسم کے اناج، غلے اور فصلیں اگاتے ہیں، مختلف قسم کے ڈریسز اور لباس بناتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تمام تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے کہ جس نے جنت اور جہنم بنائے، جس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تمام تعریف و توصیف اس ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے کہ جس کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک سوکھا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ راہ ضلالت سے ہٹا کر، گمراہی کے راستے سے ہٹا کر راہ مستقیم پر لانے کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے ان گنت نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، آقائے نامدار، تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان ہے سچ کی اہمیت اور جھوٹ کی مذمت، یعنی ہماری زندگی میں سچ کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم سچ کو اپنائیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے کیا فیوز و برکات ملیں گے، کیا انعامات و اکرامات حاصل ہوں گے۔ تو سچ کی ہماری زندگی میں کس قدر امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اس پر کچھ باتیں ہوں گی۔ اسی طرح جھوٹ کی مذمت، جھوٹ کی برائیاں، یعنی وہ جھوٹ جس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس کس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ جھوٹ کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے کئی وعیدیں ہیں، لعنتیں ہیں، عذاب علیم کی وعید ہے، دردناک عذاب کی وعید ہے۔ تو جھوٹ کی کیا کیا برائیاں ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ حاضرین جمعہ، سچ، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے صدق کا۔ صدق کا معنی ہے سچ بولنا، حقیقت کو بولنا، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا اس کو بیان کرنا، ہو بہو، سیم ٹو سیم، اسے کہتے ہیں سچ۔ جو کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہے، اگر اس کی حقیقت کو آپ بتاتے ہیں، اسے کہتے ہیں سچ۔ حاضرین جمعہ، سچ کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ خطبہ جمعہ میں کچھ آیتیں پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جب بولو تو سچ بولو، درست بولو، سچ گوئی کرو، راست باز بنو، جب بولو صحیح بولو۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچ بولو۔ یہاں پر امر ہے اور یہاں پر ان شرطیہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ جواب امر ہے۔ امر کی جگہ پہ ان شرطیہ چھپا رہتا ہے۔
مطلب اف لگائیں گے یہاں پر، ان تتقوا اللہ وان تقولوا قولا سدیدا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور سچ بولو گے تو اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے اعمال کو درست کرے گا، یا تمہیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یعنی ایسے اسباب اختیار کریں گے، ایسے ذرائع بنائیں گے کہ اس پر چل کر، اس اسباب پر چل کر، اس اسباب کو اپنا کر اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں، بشرطی کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچ بولو۔ آج انسان گھر سے باہر نکلتا، اسے نہیں معلوم کہ آج وہ کیا کرنے والا ہے، کن کن حالات سے گزرنے والا ہے۔ ایک تاجر کو نہیں معلوم کہ اس کے کتنے سامان، کتنے پروڈکٹس بکنے والے ہیں اور کتنے نہیں بکنے والے ہیں، کتنے سامان میں نفع حاصل ہونے والا ہے اور کتنے سامان میں نقصان ہونے والا ہے۔ اسے نہیں معلوم رہتا کہ آج جو گھر سے باہر نکلا ہے نماز وقت پر پڑھ پائے گا یا نہیں پڑھ پائے گا، قضا ہو جائے گی کیا۔ اسے نہیں معلوم کہ ابھی جو صبح نکلا ہے شام کو وہ صحیح سالم واپس لوٹ پائے گا یا نہیں پائے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ ابھی جو صبح صحیح سالم نکلا ہے شام تک وہ کن کن گناہوں میں مبتلا ہو کر نکلے گا، کون کون سے گناہ کے کام کو انجام دے کر آئے گا، اسے نہیں معلوم رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور سچ گوئی کو اپناؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یعنی ایسے ایسے اسباب اختیار کریں گے، ایسے ایسے خیالات اور سوچیں آپ کے دل میں آئے گی کہ اس پر چل کر آپ کے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ حاضرین جمعہ، اگر اپنی کوشش کرنے کے باوجود، یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنے کے باوجود، اللہ رب العزت کی توفیق کے باوجود پھر بھی چھوٹا موٹا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہ خطاؤں کو معاف فرمائے گا تمہاری نیکیوں کی بدولت۔ حاضرین جمعہ، تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرے، سچ گوئی کرے اور اپنے اعمال کی، اپنے کاموں کی اصلاح کی فکر کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہ خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ساتھ ہی ساتھ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، ایک بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت جب کامیابی کی بات کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں جہاں کی کامیابی، صرف دنیا کی نہیں اور نہ ہی صرف آخرت کی، بلکہ دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم سچ گوئی کو اختیار کرو گے، راست باز بنو گے، ہمیشہ سچ بولنے کے عادی بنو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی اصلاح بھی فرمائے گا، تمہارے گناہ خطاؤں کو معاف بھی فرمائے گا اور تمہیں آپ کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ حاضرین، سچ کے بڑے فوائد ہیں اور بڑے فائدے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچ گوئی سے انسان کو نیکی کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، جو انسان سچ بولتا ہے، سچ کا عادی بن جاتا ہے تو اس سے اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ وان البر یہدی الی الجنہ، جب انسان نیکیاں کرنے لگتا ہے تو پھر نیکیوں کی بدولت اسے جنت ملے گی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدِقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور جب بندہ سچ بولتے رہتا ہے، سچ کا عادی بن جاتا ہے، وہ اپنے دل میں پختہ ارادہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے سچ ہی بولنا ہے، سچ گوئی کرنا ہے، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو ہمیں سچ ہی بولنا ہے، تو اللہ رب العزت کے وہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے، صادق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جس بندے کے لیے اللہ رب العزت کے وہاں صادق اور صدیق لکھ دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی صادق اور امین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبوت سے قبل بھی صادق اور امین تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ طور پر دعوت تبلیغ کا حکم ہوا، اعلانیہ طور پر دین اسلام کی طرف
دعوت دینے کا حکم ہوا، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو بلائے، پھر اس کے بعد کہے کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، آپ تو صادق و امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت صدق کی وجہ سے، اس صفت سچ کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے تھے اور بہت سارے لوگ ایمان بھی لائے تھے کہ وہ نبی جو نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، نبوت کے بعد بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ نبی جو دنیاوی معاملات میں ہم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے، یقیناً دینی معاملات میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سچ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم سچ گوئی کو اختیار کرتے ہیں تو اس سے ہمیں نیکیوں کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور پھر نیکیاں کرتے رہنے سے جنت ملتی ہے۔ سچ گوئی کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ سچ گوئی کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سچ گوئی کو اختیار کرتے ہیں تو ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ تو ہم کیوں اتنے بڑے آفر کو ٹھکرائے، کیوں اتنے بڑے آفر کو ہم چھوڑ دیں؟ حاضرین جمعہ، اب آئیے جھوٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جھوٹ کیا چیز ہے؟ جھوٹ کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الکذب۔ جھوٹ سچ کا الٹا ہے، سچ کا اپوزٹ ہے، یعنی خلاف حقیقت کوئی امر، کوئی ایک حقیقت ہوئی، کوئی ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو الٹے انداز میں غلط سلط جھوٹ موٹ مکس کر کے بیان کر دینا ہی جھوٹ کہلاتا ہے۔ حاضرین جمعہ، جھوٹ پر بڑی بڑی لعنتیں آئی ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو لوگ جھوٹے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ رب العزت کی جھوٹے لوگوں پر لعنت برستے رہتی ہے۔ حاضرین جمعہ، جھوٹ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جھوٹ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ مرض الامراض کہا گیا، یعنی جھوٹ گناہوں کی جڑ میں سے ہے۔ حاضرین جمعہ، جھوٹ تو مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ رواه ابو داود والترمذی وحسنہ الالبانی۔ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ دوسرے ہنسے، یا مذاق میں جھوٹ بولتا ہے تو دوسروں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے، ہلاکت و بربادی ہے ایسے شخص کے لیے، یعنی جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایسے شخص کے لیے تین بار ہلاکت و بربادی کا لفظ آیا ہے۔ ویل لہ ویل لہ ویل لہ، تین بار ہلاکت و بربادی کا لفظ آیا ہے۔ حاضرین جمعہ، جھوٹ یوں ہی نہیں۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون المؤمن جبانا فقال نعم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ یعنی مومن کی جو ایک لسٹ ہے، اگر اس میں صفت بزدلی آ جائے، بزدلی کی صفت آ جائے، تو اس بزدلی کی وجہ سے مومن کے ایمان میں کمی تو آئے گی، نقص آئے گا، لیکن مومن کی لسٹ سے اس کا نام خارج نہیں ہوگا۔ ثم قیل له ان یکون المؤمن بخیلا فقال نعم، پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی مومن کے اندر اگر صفت بخیلی پائی جائے، کنجوسی پائی جائے، جس سے کہ منع کیا گیا ہے، بخیلی سے، بزدلی سے منع کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ پائی جائے تو اس سے اس کے ایمان میں نقص ہوگا، کمی آئے گی، کمی واقع ہوگی، لیکن مومن کی لسٹ سے اس کا نام خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ثم قیل له ان یکون المؤمن کذابا فقال لا، مؤطا امام مالک۔ اس روایت کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں نقل کی ہے۔
اور یہ آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مومن کے ایمان میں کمی واقع آئے گی اگر اس کے اندر بزدلی آئے، مومن کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس میں بخیلی اور کنجوسی آئے، لیکن مومن کی لسٹ سے اس کا نام خارج نہیں ہوگا۔ لیکن مومن کے اندر جھوٹ کی صفت نہیں پائی جانی چاہیے۔ اگر کوئی جھوٹا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حاضرین جمعہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر جھوٹا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کا حساب لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کوئی جھوٹ پایا جا رہا ہے کیا؟ اگر پایا جائے تو ضرور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور مومن کی لسٹ سے اپنا نام خارج ہونے سے بچائیں۔ حاضرین جمعہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ یہ انسان کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، وان الفجور یہدی الی النار، اور جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر یہ گناہ کرنا اسے جہنم تک لے جاتا ہے، جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جب بندہ برابر جھوٹ گوئی کرنے لگتا ہے، جھوٹی عادت کو نہیں چھوڑتا، جہاں بھی دکھے جھوٹ ہی بولتا ہے، تو اللہ رب العزت کے وہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ کذاب لکھ دیا جائے تو آپ مانیے کہ وہ کیا ہے، وہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ آپ مانیے کہ وہ اس بندے پر اللہ کی لعنت برستی ہے یا نہیں برستی۔ آپ مانیے کہ قرآن کریم کے اندر جو آیتیں ہیں کہ جھوٹے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے، کیا اس کے وہ مستحق ہے یا نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی جھوٹ پایا جائے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین جمعہ، لیکن اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھیے، مسلم معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ جھوٹ، فریب، مکر اور دھوکہ دہی کو ایک ہنر کا نام دیا جاتا ہے، عقل مندی کا نام دیا جاتا ہے، اور چالاکی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو جتنا زیادہ دوسرے کو دھوکہ دے کر اپنا پروڈکٹ بیچ سکتا ہے، اپنا سامان بیچ سکتا ہے، اسے اسکل اور ہنر کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا کیا المیہ ہو گیا؟ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی یہ ہے۔ حاضرین جمعہ، اگر کوئی کسی کمپنی کو کوئی امپلائی ہائر کرنی ہو تو ایسی صورت میں کیا کرتے؟ جب انٹرویو شیڈول کرتے ہیں تو اس وقت جب انٹرویو لیتے ہیں، اب وہ انٹرویو دینے والا بندہ اگر پروڈکٹ کو جھوٹ موٹ مکس کر کے کسٹمر کو چکما دے کر اور دھوکہ دے کر بیچنے کی پاور دکھاتا ہے، بیچنے کا ہنر دکھاتا ہے، تو کمپنی سب سے پہلے اسے ہائر کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہنر ہے کہ وہ جھوٹ موٹ اور دھوکہ دے کر آرام سے کسٹمر کو لوٹ سکتا ہے، آرام سے کسٹمر کو دھوکہ دے کر اپنا پروڈکٹ بیچ سکتا ہے۔ حاضرین جمعہ، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں، اسی لیے آج ہمارے پاس سارا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی، عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہو جانے کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم سے کوئی دھوکہ کر جائے گا، ہمیں ڈر ہے کہ ہم سے کوئی مکر و فریب کر جائے گا، ہمیں ڈر ہے ہم سے کوئی جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دے جائے گا، یہ ہمیں ڈر رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جھوٹ یہ ہماری زندگی سے سکون کو چھیننے کا ایک ذریعہ بھی ہے، کیونکہ جھوٹ سے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے۔ حاضرین جمعہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر ممکن جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسے نقل کرتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ موٹ مکس کر کے بات کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ حاضرین جمعہ، آج ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم وعدہ کرتے رہتے ہیں مگر اس کی خلاف ورزی بھی کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج آپ کا دوست آپ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کب تک آؤ گے؟ 2 منٹ میں ابھی آتا ہوں، لیکن 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ وعدہ خلافی ہے اور جھوٹ کی ایک قسم ہے، کیونکہ جب آپ نے کہا میں 2 منٹ میں آتا ہوں تو 1-2 منٹ ادھر ادھر چلتا، 5 منٹ کے اندر بھی پہنچ جائے تو چلتا ہے، لیکن بہت ہی لمبا گیپ رہ جاتا ہے درمیان میں، جو آپ 2 منٹ کہہ کر کے 2 گھنٹے اور 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ آج جاب لینے کے لیے، آمدنی کے لیے، انکم سورس بنانے کے لیے جھوٹی اور فرضی ڈگریاں لے کر جاب اور آمدنی کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اسی لیے لوگ پریشان ہیں۔ اگر آپ محنت کریں گے، اللہ رب العزت کی زمین وسیع ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے، کوئی پروفیشن اختیار کریں گے، عبادات کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انکم سورس تو بن ہی جائے گا۔ لیکن ان سب کو چھوڑ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر کے پھر یہ غلط طریقے اور حرام راستے اختیار کرتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ جب آپ تجارت کرتے ہیں، اور کہاں کہاں جھوٹ نہیں پایا جاتا، تجارت میں بھی جھوٹ پایا جا رہا ہے، اور سیاست میں بھی، عوامی زندگی میں بھی، میڈیا کا بھی جھوٹ ہے، اخبار کا بھی جھوٹ ہے، سوشل میڈیا کا بھی جھوٹ ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے ہم باہر قدم رکھتے ہیں ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے۔ کیسے بچیں گے؟ جبکہ جھوٹ پر بڑی وعید ہے، جھوٹ سے سکون نہیں ہوتا، جھوٹ سے زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی برکت نہیں ہوتی۔ حاضرین جمعہ، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں جھوٹ سے بچنے کی۔ تجارت کرتا ہے، اگر آپ کے سامان میں، آپ کے پروڈکٹ میں کوئی عیب ہے آپ واضح کریں، پھر کسٹمر سے جو آپ کا معاملہ اور بات طے ہو جائے اس پر عمل کریں، ضرور انشاءاللہ دونوں میں برکت ہوں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عیب کو چھپا کر کے اسے بیچ دیا جاتا ہے، چکما دے کر بیچ دیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح ہو گیا تو اس کمائی میں اگر 1 روپیہ بھی یا 1 پیسہ بھی حرام ہو جائے تو وہ سارے پیسوں کو برباد کر دیتا، فاسد کر دیتا، اس میں بگاڑ پیدا کر دیتا۔ اور جب وہ اپنی کمائی اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، آپ کے بچوں میں جو خون بنتا ہے وہ حرام خون بنتا ہے، کیونکہ حرام کمائی کا خون، حرام کمائی سے جو خون بنتا ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ اور جب اولاد کے نسوں میں، باڈی میں حرام خون بہے گا تو یہ شیطان اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، شیطان اس پر قبضہ جما لیتا ہے، شیطان اس کے دل میں نیشٹ اور گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ اور جب شیطان کسی کو کنٹرول کرنے لگ جائے تو پھر وہ اولاد کیسے مطیع و فرما بردار ہو سکتی ہے؟ جب شیطان کسی پر کنٹرول کرنے لگ جائے تو وہ کیسے ماں باپ کی بات مانے؟ جب شیطان کسی پر کنٹرول کرنے لگ جائے تو پھر کیسے اسے دین کی بات اچھی لگے؟ آج یہی ہو رہا ہے۔ اولڈ ایج ہوم تو ہم سنتے تھے کہ فورن میں ہی کھلے ہوئے ہیں، لیکن آج سن رہے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے اندر بھی بہت سارے مقامات میں اولڈ ایج ہوم کھل گئے۔ یہ کیوں؟ یہ ہمارے ہی اعمال کے نتیجے ہیں۔ جبکہ جب بچے سہارے کے قابل تھے اس وقت آپ نے ان بچوں کو سہارا دیا، وہ کھانے پینے کے لائق نہیں تھے، یہاں تک کہ اپنی جو ضروری حاجات ہیں ان سب کو بھی پورا کرنے کے قابل نہیں تھے، اس وقت آپ نے ان کی مدد کی، ان کا سہارا بنے۔ اور جب وہ بڑے ہو گئے اور اب آپ کو سہارے کی ضرورت پڑی تو آپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ حاضرین جمعہ، یہ کہیں نہ کہیں یہ دکھتا ہے کہ ہمارے ہی اعمال میں کوئی نہ کوئی خرابی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم حلال کمائی کھاؤ، طیب اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور کھلاؤ۔ لیکن اگر ہم اپنی کمائی میں امتیاز نہیں کرتے، حلال و حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر ہمیں پریشانیاں آنے ہی والی ہیں۔ حاضرین جمعہ، وقت بہت ہی مختصر ہے اور 1-2 بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جھوٹ سے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوتا ہے،
روزہ بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج بھی ایک عبادت ہے۔ جو بھی عبادتیں ہیں اگر کوئی جھوٹ نہ چھوڑے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جھوٹی چیزوں کو اور جھوٹی باتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ خود سوچیں سمجھیے، اور میں کیا کہوں اور کن کن چیزوں کو گناؤں، آپ خود ہی یہاں سے نکل کر کے 2-4-5 منٹ کے لیے کبھی ایک پیج اور پین لے کر کے بیٹھے اور اس میں شمار کریں کہ جھوٹ کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، سچ کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ اور کسی جھوٹی چیزوں میں اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے اندر اگر کوئی جھوٹ پایا جا رہا ہے، جھوٹی چیزوں میں مبتلا ہے، تو انہیں بھی نوٹ ڈاؤن کریے اور اصلاح کی کوشش کیجیے، کیونکہ اگر جھوٹ کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر بہت ہی مشکل ہونے والا ہے۔ جھوٹ کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے میں ہماری کوئی قدر بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے وہاں کوئی قدر ہوگی۔ حاضرین جمعہ، اگر ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو پھر گناہوں میں مبتلا ہونا یقینی ہے، اگر جھوٹ نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر جہنم میں جانا یقینی ہے، کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ جبکہ سچ کے بارے میں تقریباً 160 ٹائمز 160 بار قرآن کریم کے اندر سچ کی ترغیب دیتے ہوئے، سچ پر ابھارتے ہوئے اللہ رب العزت نے لفظ صدق کو لایا۔ اور آخری چیز بتا کر انشاءاللہ اپنی نشست لوں گا۔ آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اضمنوا لی الی ست من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ اے لوگو، اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اصدقوا اذا حدثتم، کہ سچ بولو جب تم گفتگو کرو، جھوٹ موٹ نہ بولو۔ اور دوسرے نمبر میں یہ ہے کہ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، وعدہ پورا کرو جب وعدہ کرو۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنے نگاہوں کو پست رکھو، نیچے رکھو۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، ان چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حاضرین جمعہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر ممکن جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں اور سچ گوئی کو اپنانے کی کوشش کریں اور سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، سچ کا عادی بنیں۔ انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں مختصراً اس کا خلاصہ بتایا جائے گا، پھر اپنی نشست لی جائے گی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد۔ حاضرین جمعہ، جو خطبہ اولیٰ میں ہمارا عنوان تھا سچ کی اہمیت اور جھوٹ کی مذمت، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سچ کا معنی ہے کہ حقیقت کو واضح کرنا، جو بھی حقیقی امر ہے، حقیقت ہے، حقیقی بات ہے، اس چیز کو بولنا کرنا ہی سچ کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سچ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے اور سچ گوئی کو اختیار کرے، سچ کا عادی بنے، سچ بولنے کا عادی بنے، تو اللہ رب العزت اس کی بدولت آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرماتا ہے اور آپ کے گناہوں کو بخشتا ہے، اور آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ اور سچ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی سچ کو اختیار کرتا ہے تو سچ کی وجہ سے اسے نیکیوں کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور پھر نیکیوں سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ رب العزت کے وہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب ہے۔ اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب مل گیا تو یقینی طور پر انشاءاللہ العزیز وہ جنت میں داخل ہوگا۔
پھر اس کے بعد جھوٹ کے بارے میں کہا گیا کہ جھوٹ وہ چیز ہے جو سچ کے خلاف ہے، سچ کا برعکس ہے، سچ کا اپوزٹ ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنتیں برستے رہتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے دردناک عذاب ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹ اسے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب کبھی کوئی بھی قدم اٹھائے، کوئی بھی حرکت کریں تو اس سے ہم یہ کوشش کریں کہ اس سے ہمارا کوئی وعدہ خلافی نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، یا جھوٹ کے اقسام میں سے جو بھی ہو سکتا ہے، مکر، فریب، دھوکہ دہی وغیرہ، ان میں سے کسی بھی چیز میں نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک لسٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ گنے شمار کریں، کاؤنٹ کریں کہ کتنے جھوٹ کی قسمیں ہو سکتی ہے اور سچ کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہے، اور ان سب کو شمار کر کے اگر سچائی پر آپ چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر جھوٹ پر چل رہے ہیں یا ان جھوٹوں میں سے کسی بھی قسم میں پھنسے ہوئے ہیں، مبتلا ہے، تو ضرور اسے نکالنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جھوٹ بالکل دیمک کی طرح ہے جو لکڑی کو کھانے لگتا ہے، جھوٹ بالکل آگ کی طرح ہے جو لکڑی کو دھیرے دھیرے بالکل کھانے لگتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، راکھ بناتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ تو ہم سب کو نیک بنا، آمین۔ الہ العالمین تو ہم سب کو نیک اور صالح بنا، آمین۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں سچ کی محبت اور جھوٹ کی نفرت پیدا کر دے، آمین۔